السلام علیکم دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی کافی فضیلتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں بہت سارے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، جیسے روزے کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے، افطار کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے بہت سارے مسئلے ہیں، ہے نا حضرت؟ تو انہی مسئلوں پر کچھ سوالات آئے ہیں اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں مفکر قوم و ملت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز مصباحی صاحب۔ حضرت آپ مجھے ٹائم دیے اس کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو جو ہے آج کے ویڈیو جو ہم بنانے جا رہے ہیں، میں ان سارے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ پوری ویڈیو میں 10 منٹ کا ویڈیو ہوگا، پوری ویڈیو میں بنے رہیں، چونکہ یہاں سے آپ کو کافی جو ہے مسائلوں کی جانکاری ہوگی، اس لیے آپ پوری ویڈیو کو سنیں، غور سے سنیں۔ جو چیزیں آپ کو ابھی تک معلوم نہیں وہ چیزیں آپ کو ان سارے مسائل کا جواب آپ کو ملیں گے، اس لیے آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں حضرت۔ گفتگو شروع کریں، چونکہ یہ پہلی نشست ہے آپ کے ساتھ میری، اور بہت ہی جلد دوسری نشست بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حضرت، شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ حضرات کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے محب مکرم جناب مولانا ایوب صاحب رضوی کے چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ دینی مسائل کے تعلق سے آج یہ مجھ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حق الوسع میں پوری کوشش کروں گا کہ صحیح اور درست جواب سے انہیں میں نوازوں۔ حضرت کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس، ان سوالات کا آپ پورے تفصیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں گے، چونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، بہت شارٹ سا سوال ہوگا، شارٹ سوال ہوگا، ہے نا؟ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے ہمارے عوام کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، کسی بیماری میں ہم مبتلا ہیں، تو ہمیں اگر انجیکشن لینے کی ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ سوال۔ ایک دم مختصر جواب میرا یہ ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ انجیکشن نس میں لیا جائے یا گوشت میں لیا جائے، یہ منفذ دماغ یا منفذ جوف نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے دوا نہ دماغ میں پہنچے گی اور نہ پیٹ میں پہنچے گی، اس لیے انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی تو یہ چونکہ ناجانکاری کے بنیاد پر لوگ کافی پریشان رہا کرتے ہیں، بیمار رہتے ہیں کہ ہم انجیکشن لیں یا نہیں لیں۔ جیسے اگر کوئی اپنی انرجی بڑھانے کے لیے اگر انجیکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی آدمی روزے کی تکلیف سے بچنے کے لیے کہ روزہ بالکل ہلکا مجھ کو لگے، ایسی صورت میں اگر انجیکشن لیتا ہے یا سلائن یعنی پانی چڑھواتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ جی حضرت، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نوجوان، خاص کر کے نوجوان طبقہ جو شادی شدہ ہے، وہ لوگ سوالات کرنے میں بھی تھوڑا شرماتے ہیں حضرت۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا تو میرے ذہن و فکر میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اور نوجوانوں کے دلوں میں یہ سوال ابھرتا ہوگا، لیکن وہ شرم کے مارے سوال نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے کہ روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ،
آپ ان نوجوانوں کے لیے ترجمان بن کر کے آئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تاکہ وہ بہت ہی عمدہ سوال جی اور اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے روزہ سمجھ لیں. روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری سے یعنی جماع سے دن میں رکا رہنا. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوا اس وقت سے لے کر کے جب تک سورج ڈوب نہ جائے تب تک کھانے پینے اور بیوی سے جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. اب جب سورج ڈوب گیا تو جس طرح کھانا پینا بالکل درست ہے، جائز ہے، اسی طرح بیوی سے ہم بستری بھی جائز ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تھوڑی سی تفصیل اس مسئلے کا میں یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کیا اور رات میں سو گیا، شہری میں اس کو اٹھنا ہے، اب وہ غسل نہیں کر پایا تو حالت ناپاکی میں یعنی جنوب وہ سحری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ناپاکی کے حالت میں بھی وہ سحری کر سکتا ہے. اور اگر وہ روزہ رکھ بھی لیا اور دیر سے نہایا تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن البتہ نہانے میں جلد بازی کرنی چاہیے، طہارت حاصل کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے کہ جس گھر میں بھی جنوب ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. یا زیادہ دیر کریں گے تو ایسی صورت میں نمازیں قضا ہوں گی تو نماز ترک کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے جتنی جلد ہو سکے آدمی غسل کر لے. ایک اور اہم بات میں بتا دیتا ہوں کہ شہری میں شہری کھانے کے بعد اس کو ابھی شہری کا ٹائم باقی ہے تو کم سے کم 2 فرض وہ ادا کر لے. ناک کے نرم ہڈی تک بہترین سے پانی مبالغے کے ساتھ پہنچا لے، اسی طرح حلق تک پانی پہنچا لے، کیونکہ حالت روزہ میں یہ فرض وہ ادا نہیں کر پائیں گے، یہ منع ہے. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت شارٹ وقتوں میں اس کا جواب دیا. حضرت ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نیم کا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناجانکاری اور بھی ہے، جیسے کہ سرما لگانا کیسا ہے روزے کی حالت میں، کان میں تیل ڈالنا کیسا ہے روزے کی حالت میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عوام کو معلوم نہیں اور وہ کافی پریشان رہا کرتے ہیں. آپ تھوڑا جواب دیں تاکہ اس کی رہنمائی. انشاءاللہ آپ نے جو چند سوالات کیے ہیں ان چند سوالات کا مجموعہ ہے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں. اگر کوئی سوال چھوٹے تو آپ ذرا نشاندہی کر دیجیے. ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ نیم کا مسواک، نیم کی مسواک یا کسی بھی لکڑی کی مسواک کرنا سنت ہے. اور جس طرح غیر رمضان میں مسواک سنت ہے اسی طرح رمضان میں مسواک بھی سنت ہے، بلکہ اس میں ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو نیم کی مسواک بلا کراہیت کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ اگر نیم کے ریشے ٹوٹ جاتے ہیں، نیم ہی نہیں کوئی بھی لکڑی جس کا ریشہ ٹوٹ کر کے حلق میں پہنچے تو ایسی مسواک سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی نے اس لکڑی سے بھی مسواک کر لی جس کے ریشے ٹوٹ رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نیم کی مسواک ہم کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ غلط فہمی ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ نیم کی مسواک ہو یا پلو کا مسواک ہے یا زیتون کی لکڑی کی مسواک ہے بالکل درست ہے، اور رمضان میں روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں. ایک دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آنکھ میں سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ اگر حلق میں بھی مزہ محسوس ہو رہا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں ڈراپ اگر آئی ڈراپ وغیرہ لگا لیے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کان میں اگر کسی نے تیل ڈالا یا کان میں دوا ڈال دیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے مفکرین اور ہمارے فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ کان میں تیل ڈالنے سے یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا آئی ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی حضرت، یہ چند سوالات جو میرے تھے آپ نے جواب دیا. اور ایک چیز اور حضرت رہنمائی فرمائیں کہ کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، چونکہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کسی باعث شرعی مجبوری کے تحت اگر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو روزے کا احترام کرنا ضروری ہے، روزے دار کا احترام کرنا بالکل ضروری ہے نا. تو کچھ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور کھلے عام پان
गुटखा वगैरह खाते हैं और उनसे पूछ लिया जाए, चूँकि मुझसे भी इस तरह का साबका पड़ा है लोगों से, कि उससे पूछ लिया जाए कि भाई कम से कम आप रोज़ा नहीं रखते हैं तो कम से कम रोज़े का एहतराम करें, रोज़ेदार का एहतराम करें, कम से कम खुलेआम आप खाना पीना ना खाएं, है ना। तो वो कह जाते हैं कि अरे हम जब अल्लाह ही से डर नहीं तो बंदों से डरने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा कहना कैसा है? असल में मैं इस मसले के ताल्लुक़ से एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। दो उज़्र ऐसे हैं जिसमें आदमी रोज़ा छोड़ सकता है। अगर आदमी बीमार है तो इतना बीमार है कि अंदेशा उसे है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी या फिर मर्ज देर से छूटेगा या जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में आदमी रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन जब वो सेहतयाब होगा तो जितने रोज़े उसके छूटे हैं उसकी क़ज़ा लाजिम है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी सफ़र में है, शरई सफ़र 92 किलोमीटर का सफ़र उसने किया है, तो ऐसी सूरत में शरीयत उसे रुख्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। जितने दिन वो सफ़र में रहेंगे उतने दिन के रोज़े वो छोड़ दे। फिर जब वो मुक़ीम होंगे, वतन असली में पहुंच जाएंगे, तो इंशाअल्लाह रोज़ा रखना शुरू कर दें और ईद बाद जितने रोज़े छूटे हैं उसकी क़ज़ा कर लें। अब इसके अलावा जो लोग बिला उज़्र शरई के रोज़े छोड़ रहे हैं, एक तो रोज़ा छोड़ने का गुनाह तो है ही है, गुनहगार है और अज़ाब जहन्नम का हकदार है। दूसरी बात, इतनी बड़ी जुर्रत कि वो शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एलानिया खा पी रहा है, पुड़िया पान खा रहा है और कोई मुखलिस दोस्त उसे समझाने के लिए आ करके समझा रहा है तो वो जरी होकर के कहता है जब अल्लाह से डर नहीं तो बंदों से क्या। ये जुमला हकीकत में कुफ्र है, बिल्कुल कलमा कुफ्र है ये। अगर आदमी इस तरह कभी 1-2 मरतबा बोल दिया और उसका अकीदा ऐसा तो नहीं है, बोल देता आदमी मजाक में, तो कलमा कुफ्र है, तौबा लाजिम है। और अगर उसने अकीदा बना लिया ऐसा कि यकीनन अल्लाह से जब हमको डर है ही नहीं है, अल्लाह से हम नहीं डरते हैं, तो ऐसी सूरत में वो काफिर हो जाएगा, यानी इस्लाम से वो निकल जाएगा, दायरे इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा। अब ऐसी सूरत में दोबारा अगर वो इस्लाम में आना चाहे तो फिर उन्हें कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह और तजदीद बैत करनी पड़ेगी। अगर वो किसी पीर से मुरीद हुए हैं तो बैत भी लौटानी पड़ेगी। हज़रत आपने अपने कीमती वक्तों में से कुछ वक्त मुझे दिया, आपका शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही मतलब आसान तौर पर, आसान लबो लहजे में बताया। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, मेरे चैनल को देखने वाले हैं, उनको इन सारे सवालात से काफ़ी रहनुमाई होगी, उनको काफ़ी जानकारी होगी। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, फिर एक मरतबा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप और अगर कुछ पैगाम देना चाहते हैं 2 मिनट। 2 छोटे मसले और मैं आपसे महब्बत, बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से आपके चैनल में 2 छोटे मसाइल और भी मैं डाल देता हूँ। जी जी। उसका जवाब, एक सवाल उमूमन ये पूछा जाता है कि अगर इफ्तार में कोई आदमी गुरूब आफ्ताब से पहले, यानी उसको गुमान ये हुआ कि सूरज डूब चुका है और 1-2 मिनट पहले उसने इफ्तार कर लिया, तो ऐसी सूरत में वो आदमी डरता है कि बाद में पता चला कि अभी सूरज डूबा नहीं था, तो कफ़ारा लाजिम होगा क्या? तो ऐसी सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अगर सूरज डूबने से पहले 1-2 मिनट पहले किसी ने इफ्तार कर लिया, बाद में पता चला कि हम 1-2 मिनट पहले कर लिए हैं, सूरज अभी डूबा नहीं था, तो उसको सिर्फ रमज़ान के बाद 1 रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। एक दूसरा मसला ये है कि अगर शहरी में आदमी इतनी ताख़िर किया कि अब शहरी का वक्त बिल्कुल निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो शहरी करना शुरू कर दिया, कोई लुक़मा मुँह में डाला और शहरी का वक्त उधर ख़त्म हो गया और सुबह सादिक होते ही मौज़िन ने अज़ान शुरू कर दी, तो अज़ान की आवाज़ सुनते ही जो मुंह में लुक़मा है उसको उगल देना चाहिए। अगर अज़ान सुनने के बाद, टाइम ख़त्म होने के बाद भी उसने उस लुक़मे को हल्के से नीचे उतार लिया, तो ऐसी सूरत में उसे क़ज़ा रमज़ान के बाद 1 रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं चंद मसाइल के बाद आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने नौजवान भाइयों को अच्छे अच्छे मसाइल सिखाने के लिए अपने चैनल में मुझे वक्त दिए हैं। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ।
اور انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ کا چینل بہت ترقی کرے گا اور ہمارے تمام مسلمان بھائی اس چینل سے جڑ کر کے مزید مسائل سیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، اور بہت ہی جلد حضرت دوسری نشست آپ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ کی محبت ہے حضرت، شکریہ شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سبحان اللہ یہ آپ کا کرم ہے۔